بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم، اس میں دیکھیں تو نون پر جزم کا نشان آپ کو مل رہا ہے اور اس کے بعد حرف جو موجود ہے وہ کاف ہے۔ کاف حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کو یہ حرف مل جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یعنی نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا بلکہ ناک پہ چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَإِن كُنتُم، اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی جو زبان ہے وہ منہ کے خالی حصے میں رہے گی، کسی جگہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی۔ وَإِن كُنتُم، آگے دیکھیں تو نون کے بعد تا موجود ہے۔ نون ساکن کے بعد تا، اگین اخفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس حرف کو؟ کنتم، آگے دیکھیں فی ریب، فا زیر یا فی، اس میں دیکھیں تو آپ کو یاد پر جزم کا نشان اور فا کے نیچے زیر کا نشان ملے گا۔ اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ریب مما، را زبر یا، ری، یہاں پر یا پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف را پر زبر آ رہی ہے۔ اس را کو پر پڑھتے ہوئے یہاں پر یا لین کا قاعدہ اپلائی کریں گے، 2 حرکات کے برابر ادائیگی رکھیں گے۔ بم، با کے نیچے 2 زیر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد حرف میم آ رہا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف میم مل جائے تو یاد رکھیے یہاں پر ادغام ود غنہ کریں گے، یعنی تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ مدغم کریں گے۔ فی ریب مما، میم اور میم کو میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ میم زبر الف ما، حروف مدہ 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ نزلنا، نون اور زا آپس میں ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ زا پر تشدید آ گئی، سیٹی کی آواز کو زا میں لانے کی کوشش کریں گے۔ آگے نون زبر الف نا، نزلنا، یاد رکھیے لام پر رکنا نہیں ہے، اگر لام پر آپ رکے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کیسے؟ نزلنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ نزلنا، ادائیگی کو جلدی سے رکھنا ہے۔ آگے علا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا عبدینا، عین زبر با، عب، با پر جزم کا نشان، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ دینا نہیں کہنا، عبدینا، دال زیر دی، زیر کی ادائیگی کو واضح اور اچھا رکھنا ہے۔ نون زبر الف نا، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ علی عبدینا، آگے دیکھیں فأتو، حمزہ پر جزم کا نشان مل گیا۔ جیسا کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں کہ حمزہ پر جب بھی جزم کا نشان مل جائے گا تو ہم اس حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ فأتو، تا پیش واتو، حروف مدہ 2 حرکات کے برابر ادائیگی رکھیں گے۔ بسورتم، اگین سو، سین پیش واو سو، 2 حرکات کے برابر ادائیگی رکھیں گے۔ را زبر را، را پر زبر آگی، اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ بسورتم، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین اور اس کے بعد حرف میم آ گیا، ادغام ود غنہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ بسورتم، آگے نون ساکن کے بعد حرف میم آ گیا، دوبارہ سے ادغام کا قاعدہ اپلائی کریں گے، ادغام ود غنہ۔ مم مثلہ، سا، سا کی حرکت کو اور سا کی ادائیگی کو آپ نے بہت نرمی کے ساتھ رکھنا ہے، سین اور صاد کے ساتھ مشابہت نہیں دینی، سیٹی کی آواز بالکل بھی نہ آئے۔ مم مثلہ، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو مم مثلہ۔ آگے دیکھیں ودعو، دال پر جزم کا نشان، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے، جزم کا نشان آ گیا ہے دال پہ۔ عو، عین پیشوا عو، یہاں پر 2 حرکات کے برابر لمبا رکھتے ہوئے واو مدہ کی ادائیگی کریں گے۔ شہداءکم، ہا کی ادائیگی کو بھاری رکھیں گے، نرمی سے نہیں رکھنا۔ داءکم، یہاں پر دیکھیں تو بڑی مد آپ کو مل رہی ہے اور حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد واجب متصل ہے، 5 ٹائمز لمبا کریں گے۔ شہداءکم، میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا ہے، یہاں پر ادغام شفوی کیا جائے گا، یعنی غنہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ شہداءکم منکم، اس طرح سے رکنے کو
غنہ کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد آگے حرف دال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حرف آئے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، من دو، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں چھپائیں گے۔ دون اللہ، دال پیشوا دو، واو مدہ آ گیا، حروف مدہ کی ادائیگی کو 2 حرکات کے برابر رکھیں گے۔ نلّہ، نون زیر لام نل، اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اللہ کے حرف کی ادائیگی کو باریک رکھیں گے۔ من دون اللہ ان کنتم، یہاں پر دیکھیں تو لگاتار 2 جگہ اخفا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف اور پھر نون ساکن کے بعد کنتم میں تا، تو دونوں جگہ پر اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ ان کنتم، میم ساکن کے بعد صاد آ رہی ہے جو کہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ صاد آلریڈی موٹا حرف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صادقین، قاف دوبارہ سے موٹا پڑھا جائے گا، قاف زیر یاقی 2 حرکات کے برابر یا مدہ کی ادائیگی رکھتے ہوئے نون پر جزم لگا کر وقف کریں گے۔ آئیے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ کے آیہ نمبر 24 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، امید ہے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نون ساکن کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ یہاں پر فالو کریں گے۔ آپ نے حمزہ کی آواز کو ڈائریکٹ لام کی آواز کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں رکنا نہیں ہے نون کی آواز نکالنے کے لیے۔ تفعلوا، واو مدہ کو 1 سے 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، اخفا کریں گے، نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے لو پہ اگین واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس کو دیکھیں تو آپ قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے تو آپ نے نون کو قاف کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کو بہت اچھے سے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ غلتی، اور را پر کیونکہ زبر آ گئی تو یہاں پر اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ وقودہن، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ہا کو آپ نے ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملانا ہے تو نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ والحجارہ، ہا کو بہت اچھے سے اس کے مخرج سے نکالنا ہے نرمی کے ساتھ، را کو پر پڑھنا ہے، اور جو ہا ہے آخر میں اس کی آواز کو اچھے سے جزم کے ساتھ نکال کے پڑھنا ہے۔ اعدت، اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عین کے مخرج کو اچھے سے نہیں نکالتے اور اس لفظ کو پڑھتے ہیں اعدت۔ اعدت نہیں ہے، یہاں پہ حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، اعدت للکافرین، ٹھیک ہے۔ را زیر یاری یا مدہ 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔